مظہر نور کبریا زہرا، ہم سر شاہ لا فتح زہرا، صرف سادات کی نہیں مادر، ہر رضادار کی ہے ماں زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان خواجہ رضا نقوی قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات ایام فاطمیہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروردگار عالم کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان خاص دنوں میں، ان خاص ایام میں ہمیں کربلا مولا کی زیارت نصیب کی، اور ہم مولا حسین اور مولا عباس تمام ائمہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے ان ایام کا پہنچے۔ پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ان خاص ایام میں ہم کچھ پروگرام آپ کی طرف لے کر آ رہے ہیں، اور یہ وہ ایام ہیں کہ جو بی بی مرثیہ کرتی ہوئی دنیا سے رخصت ہوئیں۔ ہم بی بی کے ہی موضوع پہ مسلسل بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں پاکستان کا ایک ایسا نام جو پوری دنیا میں اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے پوری دنیا میں نام روشن کر رہے ہیں، اور انہوں نے پروردگار عالم نے انہیں بہت عزتوں سے نوازا۔ آئیے ہم ان کی طرف چلتے ہیں، مہمان کی طرف، اور آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ سوالات ان سے کریں گے اس خاص موقع پر جب ہم یہاں موجود ہیں اور ہم مولا اور بیوی کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے ٹائم نکالا، اور آپ ہمیں خصوصی ٹائم دے رہے ہیں، کیونکہ کربلا میں جب آتے ہیں تو مصروفیت کا ایک سلسلہ، عبادات کا سلسلہ، پھر خود آپ اتنے مصروف، آپ سے لوگوں کے ملنے کا سلسلہ، تو ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے۔ اچھا حضور، ہم کچھ سوالات آپ سے ان خاص ایام کے جو سلسلہ ہے، یہ ایام بی بی کی شہادت کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین کے لیے آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں گے جو آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ میرا پہلا آپ سے سوال ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کی عظمت پر کچھ ان کے متعلق سے کچھ آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ یہ موقع بخشا آپ نے کہ آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے ناظرین تک کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کی صورت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ عرائض میں پیش کر سکوں۔ دیکھیے، اس کائنات میں اگر اعلیٰ ترین، بلند ترین اور سب سے اونچی ہستی کوئی ہے تو اللہ کی تخلیق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نبی کریم کے بعد دو ہستیاں ہیں، ایک امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی ہستی ہے، اور دوسری فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی۔ بے شک۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہم زیارات میں جب مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ السلام علیک یا خیر خلق اللہ بعد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کی مخلوق میں رسول کے بعد برترین ہستی۔ بے شک۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے مختلف جملے، مختلف کلمات، مختلف اصطلاحیں استعمال کی ہیں۔ ان جملوں، اصطلاحات اور کلمات سے اس بی بی کی عظمت اور ان کے مقام کا تھوڑا سا ادراک ہوتا ہے بالکل کہ یہ کتنی عظیم ہستیاں ہیں۔ ہم چونکہ اس مادی دنیا میں جیتے ہیں، اس لیے ہماری فکریں بھی محدود ہیں اور ہماری اڑان بھی محدود ہے۔ بے شک۔ جبکہ وہ اس پورے عالم کی تخلیق کا باعث بننے والی ہستی ہے۔ بے شک، بے شک۔ اس لیے ان کا مقام کہاں اور ہماری فکروں کی رسائی کہاں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لہٰذا ہم جتنا بھی بولیں، جتنے بھی کمالات کا احاطہ کرنا چاہیں، جتنی دیر ان کے فضائل بیان کرنا چاہیں، ان کے اس بحر بے کرا میں سے شاید ایک قطرہ بھی ہم بیان نہ کر سکیں۔ لہٰذا یہاں پر میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ ہستی وہ ہیں جن کی ولادت بھی ایک اعجاز ہے، بے شک، اور جن کا مقام بھی ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں ایک اعجاز ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور فاطمہ کو اتارنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے 40 دن تک دور رکھا، اور ان 40 دنوں کو نبی کریم کے لیے اعتکاف قرار دیا. سبحان اللہ. اس اعتکاف میں نبی کریم کیا کرتے تھے؟ کسی فرد بشر سے نہیں ملتے تھے، حتیٰ حضرت خدیجہ کے گھر نہیں جاتے تھے. پیغام بھجوایا حضرت عمار یاسر کے ذریعے سے، روایات میں یہ ہے کہ بی بی میں آپ سے کسی خلش کی وجہ سے دور نہیں ہوں، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ میں ایک عرصہ آپ سے دور رہوں. اور یہ عرصہ انہوں نے گزارا کہاں؟ حضرت ابو طالب کے گھر، سبحان اللہ. حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر. سبحان اللہ. اور وہاں پر یہ 40 دن کس چیز میں گزارے؟ عبودیت، بندگی، نماز، ذکر اور اللہ کی عبادت اور عبودیت. کیا بات ہے. جب یہ 40 دن مکمل ہوئے، اب آپ جانتے ہیں کہ عبودیت اور بندگی انسان کو خدا کے قریب پہنچانے کا ذریعہ ہے، بے شک جبکہ نبی کریم سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں ہے اللہ کے. بے شک. لیکن اس کے باوجود انعام اتنا بڑا ہے کہ وہ کوثر ہے. سبحان اللہ. جو انعام دیا جانا ہے وہ ہے کوثر. کوثر کی عطائیگی کے حوالے سے، ادا اور مرحمت کرنے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا سے کٹ کر ان 40 دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. اور جب یہ ایام مکمل ہوئے تو پھر فرشتہ آیا اور ایک تشت میں میوہ لے کر آیا، پھل لے کر آیا، اور وہ بھی بہشت کا پھل. سبحان اللہ. روایات بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی دسترخوان پر بیٹھتے اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، چاہے کھانا ہو، پینا ہو، فروٹ ہو، کچھ اور، دوسروں کو شریک کرتے تھے. یہاں پر باقاعدہ حکم آیا کہ یا رسول اللہ یہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، یہ اس طعام میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا، یعنی دوسروں کے لیے حرام ہے مطلق. اچھا یہ انتظامات کیے جا رہے ہیں بیوی کی آمد کے، دیکھیے کیا بات ہے پروردگار عالم کی طرف سے. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طعام تناول فرمایا تو جو بچا، فرشتہ آیا وہ بچا ہوا کھانا لے کر واپس چلا گیا، کیا بات. چھوڑا نہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر ان کے حجرے میں تشریف لائے. اس طرح سے یہ نور اللہ کے فرشتوں کے لائے ہوئے اس خوراک اور اس طعام کے ذریعے سے وجود نبی میں اور وجود نبوی سے وجود حضرت خدیجہ میں منتقل ہوا. سبحان اللہ. اب یہ نور جب تک وجود حضرت خدیجہ میں رہا، حضرت خدیجہ کی صورتحال یہ تھی کہ چونکہ قریش کی ساری عورتوں نے ان کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا اور وہ تنہا تھی، تو اکثر ہوتا تھا کہ نبی کریم جو گھر میں تشریف لاتے، دیکھتے خدیجہ گفتگو فرما رہی ہیں کسی کے ساتھ، پوچھتے یا خدیجہ کس سے آپ گفتگو کرتی ہیں؟ جواب ملتا میرے شکم میں جو بچی ہے وہ مجھ سے ہم کلام ہوتی ہے اور میں اسے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ مقامات ہیں جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے روایات میں بیان کیے گئے ہیں. سبحان اللہ. اس اعتبار سے جب دیکھتے ہیں تو امام صادق علیہ السلام کی حدیث میں حضرت فاطمہ الزہرا کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے. لیلۃ القدر کی حقیقت تلاش کرنا چاہو تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے در پر پہنچو. واہ واہ واہ. یعنی فاطمہ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم بشریت کو وہ عظیم ترین انعام عطا کیا ہے کہ اللہ نے ان کی نسل سے ہادیان برحق کو قرار دیا جو تا قیامت انسانوں کی ہدایت کریں، لیکن ان تمام ہادیان برحق کی ماں، مأخذ اور مصدر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ. اور یہ تو ہے اس دنیا کی بات ہدایت کے حوالے سے، لیکن جب اس دنیا سے لوگ اس دنیا میں جائیں گے تو وہاں پر بھی بیوی کا کیا؟ اگر کسی کے ذریعے سے انسان آگ سے، جہنم سے، آتش نار سے نجات پا سکتا ہے تو وہ ہستی فاطمہ الزہرا سلام اللہ سبحان علیہا. اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ رکھا. کیا بات ہے. اور فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو
جہنم سے اپنے پیروکاروں کو بچائے۔ بچائیں کی کیا بات، اس اعتبار سے اپنے وجود کی ابتدا سے اس دنیاوی اور مادی وجود میں آنے سے لے کر عالم آخرت تک آپ کی زندگی کا ہر پل عالم بشریت اور عالم انسانیت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات انسانی کے لیے اس ہستی کو عالم اس بشریت میں نازل فرمایا ہے اور بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ان ٹوٹے پھوٹے جملوں کے ذریعے سے ہم اپنے فہم کی اس سطح کے مطابق تو کچھ نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلتوں کا آغاز شاید وہاں سے ہوتا ہو جہاں پر ہماری عقلیں گنگ ہو جاتی ہیں اور سوچنا بند کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا حضور، بہت بہترین انداز میں آپ نے فضیلتوں کی بات کی، تو کچھ فضیلتیں ایک یہ بھی ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ سوال ایسے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی بیٹیاں موجود تھیں، کوئی 3 کہتے ہیں، کوئی 4، تو تھوڑا سا اگر اس پر بھی آپ کچھ کہنا چاہیں تو۔ دیکھیں، یہ ایک تاریخی بحث ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے کوئی اور بیٹی نہیں ہوئی۔ اور اس حوالے سے جب ہم کمالات، مقامات، فضائل اور درجات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اہل البیت میں بھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات میں بھی جی، جس ہستی کا آپ کو بار بار تذکرہ ملتا ہے وہ صرف اور صرف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اب چونکہ یہ ایک تاریخی بحث ہے، اس لیے حق دینا چاہیے مخالفوں کو بھی۔ چلے ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 4 بیٹیاں ہیں تو مان لیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم 4 بیٹیوں کے تصور کو مان لیں تو 3 بیٹیاں بھی تو اسی باپ اور اسی ماں کی ہیں نا۔ بے شک۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بیٹی کے حوالے سے زمین و آسماں ان کی فضیلتوں سے بھری ہوئی ہے اور باقی بیٹیوں کی کوئی ایک فضیلت کہیں پر موجود نہیں ہے، کہیں تذکرہ موجود نہیں، کہیں موجود نہیں ہے؟ کیا بات ہے! خود یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اسی طرح سے مختلف مواقع پر نبی کریم نے جب کسی کا تذکرہ کیا ایک بیٹی کی حیثیت سے تو وہاں پر کسی اور فرد کا تذکرہ آپ کی پوری رسالت کی زندگی میں نہیں ملتا۔ ہوتی تو تذکرہ بھی ہونا چاہیے تھا، تذکرہ بھی ہونا ایک چاہیے، 8 تذکرہ تو ہوتا کم از کم، بے شک، بے لیکن شک، کہیں پر بے بھی اس شک۔ طرح کا تذکرہ کسی مقام پر موجود تو نہیں نظر ہے۔ آتی ہیں وہ بیٹیاں۔ اچھا، اب اگر فرض کریں اس کے باوجود آپ مصر ہیں کہ نہیں بیٹیاں تھیں، تو پھر ان بیٹیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کا کوئی رول بھی ہے؟ کیا بات! جبکہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا رول تا قیام قیامت موجود ہے، بے شک، کوثر کی صورت میں تا قیام قیامت موجود ہے، فاطمہ کی صورت میں تا قیام قیامت موجود ہے، اور اللہ کی ایک ولیہ کی صورت میں تا قیام قیامت ان کا رول موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی اور کا اس طرح کا رول نظر نہیں آتا۔ بہرحال دوسروں کے ان افکار، عقائد اور تاریخ کے حوالے سے ان کی اس رائے کا احترام کرتے ہوئے اگر ہم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے نبی کریم کی روش دیکھیں، وہ بڑی عجیب ہے۔ یہ اہل سنت نے، شیعوں نے، سب نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تھے تو بی بی تشریف لاتی، نبی کریم چند کام کرتے جو کسی کے لیے آپ نے نہیں کیا۔ پہلا کام یہ تھا کہ اپنی جگہ کھڑے ہوتے، بالکل یہی سوال میں آپ سے اور کرنے جب والا اپنی جگہ کھڑے ہوتے فاطمہ تشریف لاتی تو آپ چند قدم آگے بڑھتے، یہ دوسرا کام ہے، یعنی کھڑے نہ رہتے بلکہ کھڑے ہونے کے بعد چند قدم آگے بڑھتے۔ آگے بڑھنے کے بعد بیٹی کو سینے سے لگاتے، بوسے لیتے، چہرے، پیشانی، ہاتھوں کا۔ بوسے کے بعد یہ 3 کام ہوئے، پھر ان کو لاتے اپنی جگہ بٹھاتے، جگہ بٹھا خود سامنے بیٹھ جاتے۔ واہ! اب سوال یہ ہے کہ یہ احترام کس لیے ہے؟ یہ بیٹی کا احترام، اگر یہ بیٹی کا احترام ہے تو کسی اور بیٹی کا بھی اس طرح کا احترام تو ہونا چاہیے، دکھا دو کہیں پر۔
بالکل. اور اگر باقی بیٹی کا بیٹیوں کے احترام حوالے ہوتا تو سے سنت بن جاتا، پھر جی ہر باپ پہ فرض ہو جاتا. جی باقی بیٹیوں کے حوالے سے اس طرح کا کوئی احترام نہ کسی حدیث میں اور نہ کسی تاریخی کتاب میں مذکور نہیں ہے. نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ استثنائی اور ایک زبردستی ایسی چیز ہے جس کا کسی اور کے ساتھ تقابل نہیں کیا جا سکتا. اور پھر دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نبی کریم کے ساتھ جو رول اور کردار اللہ نے معین کیا ہے وہ اگرچہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں لیکن بیٹی ہونا ایک فضیلت ہے، فاطمہ ہونا ایک اور فضیلت ہے. سبحان اللہ. لہٰذا فاطمہ ہونے کے ناطے جو فضیلت ہے اس فضیلت کا احترام نبی کی زندگی میں آپ کو بار بار نظر آتا ہے. کیا بات. اگر بیٹی ہونے کے ناطے ہی ہوتا تو پھر نبی کا ہر فعل امت کے لیے سنت ہے، سبحان اللہ. جیسے ابھی آپ نے اشارہ کیا. لیکن نبی کے اس فعل کو امت کے کسی عالم، کسی فقیہ، کسی محدث نے امت کے لیے مستحب یا سنت قرار نہیں دیا. جو امت مسواک تک کو نبی کی سنت قرار دیتی ہے، جو امت شلوار کے پائنچے اوپر اٹھانے کو نبی کی سنت قرار دیتی ہے اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی، اس امت میں ایک بیٹی کا یہ احترام سنت کیوں نہیں کہلایا؟ اس لیے کہ یہ عمل نبی کریم کی زندگی میں فاطمہ کے لیے ہے، بیٹی کے لیے نہیں. واہ واہ واہ. یہ ان کا لہٰذا فاطمہ ہونے کے ناطے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا جو مقام ہے وہ مقام قابل تصور نہیں ہے ہم جیسے انسانوں کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضور، میں آخری سوال آپ سے اس پروگرام پہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں یہ ایام فاطمیہ کس اہمیت کا حامل ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیے ایک حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی ہستی کا تذکرہ آپ کریں گے تو نمبر ایک ان کی معرفت بڑھے گی ہمارے اندر، بے شک. نمبر دو ان کی محبت بڑھے گی، بے شک. ان کی محبت بڑھے گی تو اس کے نتیجے میں وہ رول ماڈل بنیں گی. رول ماڈل بنیں گی تو اس کے نتیجے میں ہم ان کی پیروی بھی کریں گے اور ان کے کردار، ان کے عمل کی تأسی میں انہی کی طرح سے بننے کی کوشش بھی کریں گے. وعلیکم السلام. وہ کوشش بھی کریں گے. لہٰذا جب ہم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس تذکرے میں ہمیں چند پہلوؤں کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے. نمبر ایک ان کی شخصیت ہے. شخصیت. بے شک. ان کی شخصیت کے بیان کے لیے ہمارے پاس اتنا ٹائم ہونا چاہیے کہ ہم اتنا بیان کر سکیں، اتنا سمجھ سکیں، اتنا پڑھ سکیں کہ ہم ان کی شناخت حاصل کر سکیں، چونکہ ان کو شناخت کیے بغیر انسان نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. بے شک. دوسرا ان کا جو نبی کریم کی زندگی کے بعد کا سفر ہے اور اس مختصر مدت میں امت اسلامی کے درمیان ان کا جو کردار رہا اور اس میں انہوں نے وہ چونکہ خود سرخ لکیر ہے. بے شک. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حق اور باطل کے درمیان ایک سرخ لکیر ہے. سبحان اللہ. لہٰذا اس سرخ لکیر کی شناخت ضروری ہے تاکہ اہل حق کو بھی پہچانا جا سکے اور اہل باطل کو بھی پہچانا جا سکے. اس اعتبار سے نمبر ایک عوام کو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت کے حوالے سے ان ایام کا منانا ضروری ہے. نمبر دو اس سرخ لکیر کی شناخت کے لیے ان ایام کا منانا ضروری ہے تاکہ امت کو، جوانوں کو، بچوں کو، خواتین کو پتہ چلے کہ نبی کریم کے بعد وہ کون سے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک ایسے کرب سے گزری جو قابل بیان نہیں ہے. بے شک. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یقین جانیے ہماری زندگیوں میں ایک ایسا رول رکھتی ہیں کہ ان کا تعلق ہماری عقلوں سے زیادہ ہمارے احساسات، ہمارے جذبات، ہماری روح اور ہمارے قلب سے ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حقیقی شناخت اپنے ادراک، اپنے ظرف اور اپنے برتن کے مطابق حاصل کر سکے کبھی وہ گمراہ نہیں ہوتا. بے شک. لہٰذا اگر امت کے ان افراد کو آپ گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہونا چاہیے، ان کے ایام منانے چاہیے، ان کے واقعات بیان ہونے چاہیے، ان کی فضیلتیں بیان ہونی چاہیے، ان کے خطبوں کی تشریح ہونی چاہیے، ان کے کلام کو لوگوں تک پہنچنا چاہیے. ان کا وہ جو مدنی
دور کا کردار رہا نبی کے بعد، اس مختصر عرصے میں اس کے ایک ایک ورق اور ایک ایک صفحے کو انسانوں کے سامنے پیش ہونا چاہیے، تاکہ نبی کریم نے جو فرمایا تھا کہ فاطمۃ بضعۃ منی فمن احبها احبنی ومن ابغضها ابغضنی ومن ابغضنی ابغض اللہ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، بے شک، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، بے شک، جس نے اس کو تڑپایا، جس نے اس کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، اور جس نے میرا دل دکھایا اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ بے شک۔ تو اس حدیث کے سائے میں ہمیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شناخت ہر صورت میں خود بھی حاصل کرنی چاہیے اور دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے، اور اس کا ذریعہ یہی ایام فاطمیہ ہے۔ اچھا حضور، ایک اور آخری کے اسی سے جڑا ہوا سوال کہ ایام فاطمیہ کی 2 تاریخیں اس وقت ابھی پوری دنیا میں سلسلہ ہے عزاداری میں، تو یہ 2 تاریخیں، ایک 13 جمادی الاول اور ایک 3 جمادی الثانی، تو مستند روایت جو ہے وہ اس میں جو ایک سلسلہ ہے، کیونکہ اب تو پورے مہینے کی عزاداری ہے، اب ایران اور عراق میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ 13 سے اور پورے آخر تک چلے گا، 1 مہینے کا سلسلہ ہے، تو کیا اس میں کچھ تھوڑا سا تاریخ میں کچھ سلسلہ ہے یا ہم سب کو منانی چاہیے دونوں تاریخوں میں؟ دیکھیے اصل ہدف کیا ہے؟ ذکر، ہاں، اصل ہدف ہے ان کا تذکرہ، اصل ہدف ہے ان کے مقامات کا بیان۔ ابھی آپ اگر کیمرہ اور مائک لے کر پاکستان میں کسی بھی شہر میں سڑک پر کھڑے ہوں، حتیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سال کی زندگی اور ان کی خصوصیات میں سے 10 سوال پوچھے نا، تو عام لوگوں کو 10 میں سے 9 کا جواب نہیں آتا، نہیں آئے گا، بے شک۔ کئی ایسے پروگرام میں نے دیکھے جس میں انہوں نے تاریخوں کے حوالے سے 21 رمضان کا لوگوں سے پوچھا کہ 21 رمضان کون سی تاریخ ہے، لوگوں کو نہیں پتا، نہیں پتا۔ حتیٰ 10 محرم یعنی عاشور کے دن کا لوگوں سے اینکرز نے پوچھا یہ کون سا دن ہے، لوگوں کو نہیں پتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تذکرہ جب نہیں ہوگا تو معرفت نہیں ہوگی، معرفت نہیں ہوگی تو خود بخود انسان ان ہستیوں سے دور ہوگا۔ وہ آب زلال ہیں، آب حیات ہیں، بے شک۔ آب حیات سے دوری کے نتیجے میں آب حیات کو نقصان نہیں پہنچتا، آپ کو نقصان پہنچتا ہے، آپ مرتے ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہیں کہ اپنے آپ کو زندہ رکھیں تو اپنی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جائے۔ اب یہ ایام چاہے 3 جمادی الثانی ہو یا 13 جمادی الاول، ایام بہرحال منسوب ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، اور چونکہ منسوب ہیں اس لیے ایک کیوں، دونوں میں کیوں نہ ہم تذکرہ کریں۔ سبحان اللہ۔ اگر دونوں میں تذکرے کا موقع ملتا ہے اور اس کے ذریعے سے آپ کی روح میں ایک پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، آپ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، تو صرف یہ 2 ایام نہیں 365 ایام ذکر کرنے چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ناظرین کے لیے اتنے خوبصورت جواب دے کر گزارا۔ ہم آپ کے بہت تہہ دل سے شکر گزار ہیں، بی اس کا خاص آپ کو اجر دیں۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام جو ہے اپنے اختتامی مراحل کی طرف داخل ہوا، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ قبلہ موجود ہوں گے، ہم ان سے چند سوال اور کریں گے آپ کے لیے۔ آپ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔